آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی کہانی کا تجزیہ کریں گے جو ایمان، آزمائش اور امید کی ایک لازوال داستان ہے۔ کہانی کی شروعات کسی سلام و آداب سے نہیں بلکہ ایک شاہی دربار میں گونجتے ہوئے ایک غضبناک حکم سے ہوتی ہے، ان کی گردنیں اڑا دو۔ آخر ایسا کیا جرم ہو سکتا ہے جس کی سزا اتنی خوفناک ہو؟ آج ہم اسی فرمان کے پیچھے چھپی سازش، ناانصافی اور ایک غیر متزلزل ایمان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سفر کا ایک اہم باب ہے۔ تو چلیے اس واقعے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ دو ملازموں سے شروع ہوتا ہے جن پر اپنے ہی حکمران کو زہر دینے کی کوشش کا ایک سنگین الزام لگایا گیا ہے، اور جیسے ہی یہ الزام لگتا ہے ایک ملازم فوراً دوسرے پر انگلی اٹھا دیتا ہے۔ یوں دربار کے اندر شک اور دھوکہ دہی کا ایک جال سا بن جاتا ہے۔ اب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیسے ہو؟ حکمران ایک فوری اور کہنا چاہیے کہ ایک مہلک امتحان کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دونوں ملزموں کو وہی مشروب پینا ہوگا جو انہوں نے خود تیار کیا تھا، اور جیسے ہی وہ مشروب پیتے ہیں ایک ملازم فوراً زمین پر گر پڑتا ہے۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، اپنی جان کی بھیک مانگتا ہے، لیکن حکمران کا غصہ آسمان پر تھا اور وہ اپنا حکم سنا چکا تھا۔ لیکن پھر ایک مشیر کہتا ہے کہ تحمل سے کام لیں، اور جب باقاعدہ تفتیش ہوتی ہے تو دو بالکل الگ الگ کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس سے یہ پورا معمہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف محل میں یہ سازشیں چل رہی ہیں، افراتفری کا عالم ہے، اور دوسری طرف کہیں اور انصاف کی ایک بالکل مختلف کہانی جنم لے رہی ہے، جس کا تعلق بھی اسی واقعے سے بہت گہرا ہے۔ جس وقت محل کا ڈرامہ اپنے عروج پر تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور اطمینان ہے۔ اور یہی ان کے منفرد نقطۂ نظر کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جسے دنیا ایک قید خانہ سمجھ رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اسے پوٹیفار کے گھر کی آزمائشوں اور فتنوں سے ایک طرح کی نجات سمجھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اس تاریکی میں بھی امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ قید خانے کا جو داروغہ ہے وہ ایک جاننے والا، ایک دوست ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شہرت تو ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی، اور انہیں آتے ہی جیل کے خطرات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جیل کا داروغہ خود حضرت یوسف کے بلند مرتبے اور کردار کو پہچانتا ہے۔ وہ اپنے محافظوں کو ہدایت دیتا ہے کہ انہیں خطرناک قیدیوں سے دور الگ رکھا جائے۔ قید خانے کی جو تلخ حقیقت تھی وہ فوراً ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی پہلی اور شاید سب سے سخت آزمائش شروع ہوتی ہے۔ قید خانے کا جو پرتشدد ماحول تھا وہ زیادہ دیر شانت نہیں رہ سکتا تھا۔ جلد ہی ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام خود کو اس کے بیچ میں پاتے ہیں۔ جب دو قیدیوں میں ایک وحشیانہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو حضرت یوسف خاموش تماشائی نہیں بنتے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، نہ صرف لڑنے والوں کو روکتے ہیں بلکہ جو محافظ صرف تماشا دیکھ رہے تھے انہیں بھی ان کی انسانیت یاد دلاتے ہیں۔ جب داروغہ وہاں پہنچتا ہے تو انصاف ہوتا ہے۔ لڑائی شروع کرنے والے کو زیادہ سزا ملتی ہے، دوسرے کو کم، لیکن حضرت یوسف کی ہمت اور ان کے اخلاقی جرأت کی سب کے سامنے تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار قید خانے میں پہلے ہی دن چمک اٹھتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حقیقی عزت اور اختیار کسی عہدے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ کردار کی بلندی سے ملتا ہے۔ اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی اندرونی دنیا کی طرف چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اس ناقابل یقین طاقت اور صبر کا سرچشمہ کیا تھا۔ اپنی کوٹھری کی تنہائی میں حضرت یوسف اس بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ قید دراصل گناہ کے اوپر دیانتداری اور اللہ پر ایمان کو ترجیح دینے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جملہ، یہ ان کے پورے عقیدے کا مرکز ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ روحانی آزادی اور خدا سے قربت کے لیے جسمانی قید کی قیمت بہت چھوٹی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب انسان سے سب کچھ چھین لیا جائے تب بھی اس کا یقین اور ایمان ایک قید خانے کو پناہ گاہ میں بدل سکتا ہے، اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ آزادی کے حقیقی معنی آخر ہیں کیا؟